نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میر محفل صدر مجلس سید السادات حضرت سید جہانگیر عالم شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا عبد الرحیم صاحب رضوی اور آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی مکرم و محترم جناب سید حسن علی شاہ صاحب اور اس خوبصورت اور باوقار محفل کے روح و رواں اور منتظم اعلیٰ مکرم و محترم جناب الحاج حافظ محمد بخش صاحب گولروی دامت برکاتہم العالیہ اور ذی وقار و ذی احتشام علماء اہل سنت، مشائخ کرام، مہمانان گرامی اور مکرم حاضرین محفل، یقیناً ہم سب کے لیے سعادتوں کی معراج ہے اور خوش بختی کی علامت ہے کہ ہمیں رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا جشن منانے کی توفیق بخشی اور ہم کھیل تماشے یا لہو و لعب میں وقت گزارنے کی بجائے اس مقدس محفل میں حاضر ہیں، اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ اس کے انوار و تجلیات اور اس کے فیوز و برکات دونوں جہانوں میں ہمارے لیے رب کی رحمتوں کے نزول کا سبب ہوں گے۔ حضرات مکرم، میں بھگ کر آتا تو رہتا ہوں لیکن حاضری ذرا نسبتاً کم ہوتی ہے، اور میرا گمان یہ ہے کہ آپ میں سے بیشتر لوگوں کے لیے شاید یہ ہماری پہلی ملاقات کی صورت ہو۔ مجھے نہیں پتا آپ کو کیسی گفتگو بھاتی ہے اور کیسی تقریریں پسند آتی ہیں، لیکن بہرحال ہم اہل سنت ہیں، آقائے دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کے اقرار و اظہار کے لیے اور محبت کے اعتراف کے لیے ہم حاضر ہیں، اور یہی مقصود و مدعا ہے۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے انسان کو کیا عزت عطا فرمائی۔ اس نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ انسان خلیفہ ہے۔ دراصل انگریز کی آمد کے بعد یہاں پر جو مسلمانوں کے مقدس القاب و آداب تھے، احترام کا قرینہ اور طریقہ تھا، انگریز نے خاص طور پر اس کو ٹارگٹ کیا، اس کو نشانہ بنایا، اور وہ القاب و آداب جو عزت عظمت کی علامت تھے اس کو تحقیر اور تذلیل کے ساتھ جوڑ دیا۔ شاید یہ بات آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، لیکن میں اس کو آسان مثال سے عرض کر دوں۔ یہاں علماء کرام تشریف فرما ہیں، اگر میں کسی عالم کو محترم ملا صاحب کہہ کے بلاؤں تو لوگ سمجھیں گے میں نے ان کی شان میں گستاخی کر دی، ان کا مذاق اڑا دیا، ان کی تذلیل کر دی، ان کے ساتھ زیادتی کر دی، اس بھرے مجمع میں ان کو ملا کہہ دیا۔ لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے دینی مذہبی حوالے سے لفظ جو ملا ہے یہ عزت کا لفظ ہے، یہ توقیر کا لفظ ہے۔ حضرت ملا جیون رحمت اللہ علیہ کو اگر ملا کہا جاتا ہے تو ان کی تحقیر کے لیے نہیں، تضحیق کے لیے نہیں، بلکہ ان کی عزت کے لیے۔
حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی اگر بات ہوتی ہے تو ان کے ساتھ ملا کا جو لاحقہ ہے یہ بھی ان کی عزت اور عظمت کے حوالے سے ہے۔ معاف کیجیے، آپ سوچ رہے ہوں گے میں ٹریک سے اتر گیا، نہ جانے کہاں پھر رہا ہوں۔ میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ خلیفہ کا لفظ یہ تو اب ہم مسلمانوں میں عزت کا لفظ ہے نا، لیکن اس کو بھی انگریز نے ذلیل کرنے کی کوشش کی، اور بہت سے علاقوں میں خلیفہ نائی اور حجام کے لیے بولا جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو پھپھولے ہم پھوڑتے رہیں گے۔ آج کی محفل کی مناسبت سے عرض کروں کہ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ اگر اس کا لٹرل ٹرانسلیشن، لغوی مطلب دیکھا جائے تو خلیفہ کہتے ہیں نائب کو۔ اردو میں نائب کہیے، صدر نائب صدر، ناظم اعلیٰ نائب ناظم اعلیٰ، اور اسی طرح انگریزی میں اس کے بہت سے سبسٹیٹیوٹس ہیں، جیسے وائس پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ، چیئرمین وائس چیئرمین۔ نائب کس لیے ہوتا ہے؟ نائب اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کبھی اصل صاحب اختیار نہ ہو، کسی وجہ سے وہ فنکشنل نہ ہو، موجود نہ ہو، کام نہ کر رہا ہو، تو سسٹم تو برقرار رکھنا چاہیے نا۔ تو سسٹم کو چلانے کے لیے جو اس کا نائب ہے وہ اس کی اتھارٹی کو استعمال کرتا ہے۔ مثلا پریزیڈنٹ آف پاکستان ملک سے باہر ہے، اس کی غیر موجودگی میں یہاں کوئی لیجسلیشن ہوئی ہے، کوئی قانون سازی ہوئی ہے، قانون تو بن گیا، لیکن اسے قانون کا درجہ اس وقت ملے گا جب پریزیڈنٹ کے سائن ہوں گے۔ اب پریزیڈنٹ ملک سے باہر ہے، اب وہ سائن نہیں کیے اس نے، اب کیا کریں؟ وہ قانون لٹکا رہے؟ نہیں، پریزیڈنٹ کی جگہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ اس کی جگہ سائن کر دے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اہم عہدہ خالی ہے اور اس پر نامزدگی کا اختیار صرف صدر کو ہے، اور صدر ملک میں نہیں ہے، یا بیمار ہے، یا کسی وجہ سے کام نہیں کر سکتا، تو اب سسٹم تو چلانا ہے، تو جو اس کا نائب ہے وہ اس کی جگہ وہ تقرری کر دے گا۔ تو جو نائب ہے وہ اصل صاحب اختیار کی جگہ اس کی غیر موجودگی میں اس کا اختیار استعمال کرتا ہے، اس کی اتھارٹی استعمال کرتا ہے۔ اب رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنایا۔ اب یہ تو اب علماء کرم فرمائیں یا پھر آپ اللہ سے پوچھیں کہ مولا تو غیر موجود ہو نہیں سکتا، تو تجھے نائب کی ضرورت کیا تھی؟ بھئی تو سوتا نہیں ہے، تو تھکتا نہیں ہے، تو غیر حاضر نہیں ہوتا، تو مولا تجھے نائب کی ضرورت تو نہیں تھی، تو پھر تو نے نائب کیوں بنایا؟ اب ظاہر ہے کہ رب کائنات سے سوال و جواب کرنے کی ہمت مجھ میں تو نہیں۔ اب اس کی مرضی اس نے بنا دیا، لیکن جب اس نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا دیا تو ایک بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ دنیا کے تمام نائبین وہ اصل صاحب اختیار کی غیر موجودگی میں اس کا اختیار استعمال کرتے ہیں، لیکن انسان وہ نائب ہے جو اصل صاحب اختیار کے ہوتے ہوئے اس کا اختیار استعمال کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو ہر وقت ہوگا نا، تو اس کے ہوتے ہوئے کرتا ہے۔ تو اسی لیے جن لوگوں نے یہ نقطہ نہیں سمجھا وہ بیچارے بہت پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ انسان یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ یہ تو خدائی کام میں مداخلت ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، یہ اس کی طاقت، یہ اس کی قدرت، یہ اس کی شان، یہ تم شرک کرتے ہو۔ ارے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جو اللہ کا نائب ہے وہ اس کی طاقت استعمال کر رہا ہے، اس کا اختیار استعمال کر رہا ہے، اس کی اتھارٹی استعمال کر رہا ہے، تو اللہ کی اتھارٹی پر حد تم لگا دو کہ جی یہاں تک کر سکتے ہیں، یہاں نہیں کر سکتے۔ جب تم حد نہیں لگا سکتے تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ انسان کو یہ شان رب کائنات نے عطا فرمائی ہے۔ لیکن مجھے یہاں پر ایک اور بات ذہن میں آئی، وہ بھی عرض کرتا چلوں۔ بچپن سے ذہن میں ایک خلیش ہوتی تھی کہ بھئی انسان کو رب کائنات نے اشرف المخلوق بنایا ہے، اشرف المخلوقات ہے نا انسان۔ تو میں سوچتا تھا کہ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو منافق ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، بدکار سیاہکار و گناہگار ہیں، انسان تو ہے نا، اور یہ شرف اور فضیلت جو ملی ہے وہ انسان ہونے کے حوالے سے ملی ہے۔ تو جب انسان وہ بھی ہیں تو کیا ہم کافروں کو
مشرکوں کو بھی فرشتوں سے افضل مانیں گے؟ اور اگر نہیں مانیں گے تو کیوں نہیں مانیں گے؟ دلیل کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور وہ بہرحال انسان تو ہیں، انسان ہونے کی نفی تو نہیں کی جا سکتی۔ حضرات مکرم، اس کا جواب جو مجھے ملا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ باقی اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام تشریف فرما ہیں، نکتہ سنج بھی ہیں، نکتہ داں بھی ہیں، نکتہ رس بھی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر میں آپ سے یہ پوچھنے کی جسارت کروں، آپ کے خیال میں دنیا کا سب سے مزے کا پھل کون سا ہے، تو ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی پسند ہے۔ میں کوئی یہاں پر کوئی جنرل نالج کا کویسچن پٹ نہیں کر رہا کہ جناب ہمیں ضرور کسی ایک پر متفق ہونا ہے، مجھے صرف ایک مثال دینی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں آیا ہوں ملتان سے، اور ملتان مشہور ہے آموں کے لیے، تو اگر میں یہ عرب سے عرض کروں کہ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ دنیا کا سب سے لذیذ پھل آم ہے، تو میرا خیال ہے اعتراض کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اچھا، آموں کی بڑی ویرائٹی ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے، ظاہر ہے آپ بھی کوئی چاند پہ تو نہیں رہتے، یہیں اسی علاقے میں رہتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جناب چونسا بھی ہے، رٹول بھی ہے، مالدہ بھی ہے، سرولی بھی ہے، دسہری بھی ہے، سندری بھی ہے، لنگڑا بھی ہے، بہت سی قسمیں ہیں۔ تو سب سے اچھا آم کون سا ہے؟ تو ایک لمحے کو چونکہ مثال دینی ہے، فرض کر لیا کہ رٹول سب سے بہتر آم ہے، دنیا کا سب سے مزے کا پھل آم، اور سب سے اچھا آم رٹول۔ اب فرض کیجئے کہ میرے صحن میں انور رٹول کا درخت لگا ہوا ہے، گرمیوں کا موسم ہے، آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، اس میں درخت پہ آم بھی لگے ہوئے ہیں، میں ذرا تھوڑا سا چھیڑنے کے لیے کہتا ہوں کہ حضرت کیا آپ کو معلوم ہے کہ میرے صحن میں جو درخت لگا ہے اس درخت کے پھل دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر ہیں؟ اصولی طور پر تو میں نے درست کہا نا، کیونکہ ہم فرض کر چکے کہ دنیا کا سب سے اچھا پھل آم اور سب سے اچھا آم رٹول، اور وہ رٹول کا درخت ہے اور اس پر پھل لگے ہوئے ہیں، تو میں نے اگر یہ کہا کہ میرے صحن میں لگے ہوئے درخت کے پھل دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر، تو اصولی طور پر میں نے درست کہا، لیکن آپ چونک گئے، پتہ نہیں کون سا پھل ہے، کیا افریقہ سے کوئی درخت منگوایا تھا، یہ کیا چیز ہے، ذرا ہمیں بھی دکھائیے، میں آپ کو لے چلیے میں دکھاتا ہوں۔ اب میں نے دکھایا، رٹول کا درخت لگا ہوا ہے، اس پہ رٹول بھی لگے ہوئے ہیں، تو اصولی طور پر آپ نے مان تو لیا کہ میں نے صحیح کہا تھا، لیکن آپ نے کہا کہ کاظمی صاحب نے ذرا ہمارے چٹکی لی تھی، ہم بھی ذرا ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے ایسا کیا کہ ذرا نگاہیں دوڑائیں، اس میں تلاش کیا، ایک دانہ آپ کو ایسا نظر آیا رٹول کا جس میں کیڑے پڑ گئے تھے، آپ نے وہ توڑ لیا اور میرے پاس آئے، کاظمی صاحب ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ یہ اس درخت کے پھل دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر، یہ دانہ میں نے ابھی آپ کے سامنے اس درخت سے توڑا ہے، ذرا دیکھیے، ملاحظہ کیجئے، کیا یہ بھی دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر؟ اب میں نے دیکھا اس میں کیڑے پڑے ہوئے، میں بڑا شرمندہ، میں نے کہا جناب جانے دیجئے، یہ تو اس میں تو کیڑے پڑ گئے ہیں، اس کی تو کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ اچھا چلیے میں کوئی اور دانہ دیکھتا ہوں۔ اب گئے، نگاہیں دوڑائیں، اتفاق سے ایک اور دانہ نظر پڑا جس کو طوطے نے چونچ مار دی تھی، وہ گل گیا تھا، اب وہ توڑ کے لے آئے، دیکھیے یہ بھی میں نے اسی درخت سے توڑا ہے، یہ بھی دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر۔ میں نے کہا کہ جناب یہ تو گنڈھیری سے بھی اچھا نہیں ہے، بھئی یہ تو گل گیا ہے نا، یہ سڑ گیا ہے، اس کو تو کسی کے مقابلے میں بھی پیش نہیں کیا جا سکتا، تو آپ خامخواہ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ میں نے اصولی طور پر ایک بات کی تھی کہ دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر پھل ہے اس درخت کے، لیکن آپ تو وہ ایک ایک دانے کو پکڑ کے چننے لگے۔ حضرات مکرم، ظاہر ہے کہ اگر کسی کے اندر کیڑے پڑ گئے یا کوئی طوطے نے چونچ ماری وہ گل گیا تو اس کو اس کمپٹیشن میں نہیں رکھا جا سکتا، مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی طرح میں بھی عرض کروں گا کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، لیکن اگر کسی انسان میں کفر کے، بدعقیدگی کے، شرک کے کیڑے پڑ گئے ہیں، یا کسی انسان کو اگر شیطان نے چونچ مار دی ہے تو اس کو مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات محترم، میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کو اور تمام انبیاء کو رب کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اچھا، اگر وہ چاہتا تو ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت بھی تو دے سکتا تھا، اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھا، کوئی فنڈز کا پرابلم بھی اللہ کے لیے تو نہیں تھا، اس کو کہیں سے کوئی ایڈمنسٹریٹو سینکشن بھی، کوئی منظوری بھی نہیں لینی تھی،
کوئی ایسا مسئلہ بھی دامن گیر نہیں تھا، وہ جو چاہے سو کرے، قادر مطلق۔ تو ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ اگر کوئی پرابلم نہیں تھا، کوئی مشکل نہیں تھی، وہ ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت دے سکتا تھا، تو کتنا اچھا ہوتا وہ ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت دے دیتا، نہ فساد ہوتا، نہ ہنگامے ہوتے، نہ تخریب کاری ہوتی، نہ دہشت گردی ہوتی، نہ ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ہوتے، نہ مناظرے ہوتے، نہ مباہلے ہوتے، نہ جناب فتویٰ بازی ہوتی۔ کتنے سکون سے سب زندگی گزار دیتے، سب سیدھے سچے راستے پہ ہوتے۔ میں عرض کروں گا کہ یہ سطحی سوچ ہے، اگر آپ غور فرمائیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ بھی اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی۔ ممکن ہے یہ بات ذرا کانوں کو عجیب لگی ہو، ذرا توجہ کیجئے۔ بھئی دیکھیے، جس کو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ہدایات ملیں، پیغام ملے، احکام ملیں، وہ نبی ہوتا ہے نا۔ اچھا، ابھی تو ہمیں اللہ کے احکام ملتے ہیں اللہ کے نبیوں کے ذریعے۔ ہم سے کہیں غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، جان بوجھ کر ہو جائے یا بھول چوک سے ہو جائے، بہرحال ہم اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، مولا یہ ہم نے گناہ تو کر بیٹھے لیکن اس کی سزا بھگتنے کی ہمت نہیں ہے، کرم فرما دے، معاف کر دے، بخش دے، تو رحمان، تو رحیم، تو ستار، تو غفار۔ تو رب کائنات بھی کرم فرماتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اس وقت تو ہمیں ہدایت ملتی ہے انبیاء کے ذریعے، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم رب سے توبہ کرتے ہیں، رب کائنات کرم فرماتا ہے۔ لیکن اگر وہ ہمیں ڈائریکٹ ہدایت دے رہا ہوتا اور ہم گویا یوں کہیے کہ مسند نبوت پر فائز ہوتے، اور پھر اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے تو پھر کیا ہوتا ہمارے ساتھ؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ڈائریکٹ احکام آ رہے ہوتے اور اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم آتا جو ہماری فیوچر پلاننگ کے خلاف ہوتا، جو ہم نے منصوبے بنائے ہیں اس کے برعکس ہوتا، اس میں ہمیں اپنا نقصان نظر آ رہا ہوتا، تو کیا ہم ان احکام پر اسی طرح عمل کر لیتے جس طرح کرنے کا حق ہے؟ یہ تو ہر بندے کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے نا، یہ تو بندے اور رب کا معاملہ ہے، کسی دوسرے کو ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں۔ ذرا بات شاید واضح نہیں کر سکا، اس کو ایک مثال کے ذریعے واضح کرتا چلوں۔ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، مکے میں شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، مدینے پہنچنے کے بعد شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، اور چشم فلک نے وہ منظر کب دیکھا ہوگا کہ جب وہ آیہ کریمہ نازل ہوتی ہے تو مدینے کی نالیوں میں شراب بہہ رہی ہے۔ حضرات مکرم، کسی نے نہیں سوچا بھئی ہم پر شراب حرام ہوئی ہے نا، ہمارے عزیز بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، پڑوسی ہمسائے بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمیں اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ لوگ آئیں گے اور جناب ہم سے بات چیت کریں گے، اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور خدائی پیغام کے بارے میں تفصیلات پوچھیں گے، تو وہ لوگ، وہ تو کافر ہیں، تو وہ تو شراب بھی پئیں گے، اور ظاہر ہے کہ شراب تو عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، تو اگر ہم ذرا کچھ شراب بچا کے رکھ لیں، مہمانداری کے کام آئے گی۔ کسی نے نہیں سوچا۔ اچھا، پھر اس وقت مسلمانوں کی معاشی حالت بہت پتلی تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھجور کی چٹائی پر استراحت فرماتے تھے نا، پیبند لگے کپڑے بھی زیب تن کرتے تھے، جو کی روکھی سوکھی پہ گزارا بھی فرماتے تھے، بلکہ شکم مبارک پہ پتھر بھی باندھے تھے۔ تو اس وقت اگر مسلمان یہ سوچتے کہ بھئی ٹھیک ہے شراب حرام ہو گئے، ہم پی تو نہیں سکتے، لیکن بڑی قیمتی شراب ہے، مہنگی شراب ہے، پرانی شراب ہے، چلو اس کو بیچ دیتے ہیں، پیسے کھڑے کر لیتے ہیں۔ کسی نے نہ شراب بچائی ہے نہ چھپائی ہے، بلکہ سب نے شراب بہائی ہے۔ اچھا، ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں، کیا خیال ہے بھکر میں، آس پاس کے علاقے میں شراب کی بھٹیاں نہیں چلتی کیا؟ چلتی تو ہوں گی، میرا خیال ہے، دیکھی تو نہیں میں نے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شراب کی بھٹیاں چلانے والے مسلمان ہیں نا، بنانے والے مسلمان ہیں، بیچنے والے مسلمان، خریدنے والے مسلمان، پینے والے مسلمان، پلانے والے مسلمان۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر شراب کی حرمت کا حکم آج نازل ہوتا تو کیا شراب کو اسی طرح ضائع کر دیا جاتا جس طرح اس وقت کی گئی تھی؟ یقیناً نہیں۔ ہم اپنا حال تو خود جانتے ہیں نا۔ تو ابھی تو احکام ہمیں ملتے ہیں اللہ کے نبیوں کے ذریعے، تو ہم سے کہیں خطا ہو جائے تو معافی بھی مل جاتی ہے، لیکن ڈائریکٹ ہم پر احکام آ رہے ہوتے، ہم گویا مسند نبوت پر ہوتے، اور پھر ہم ڈنڈی مارتے، اپنے گناہوں کے لیے، اپنی خطاؤں کے لیے جواز تلاش کرنے کی کوشش کرتے، جیسا کہ آج کل ہمارا طریقہ ہو گیا ہے۔ میں اب ان علماء کے نام لینا شروع کروں تو معاف کیجئے، میں ایک نئے فساد کی بنیاد بن جاؤں گا، اور ظاہر ہے کہ مجھے ایسا کام نہیں کرنا، لیکن ایسی صورت میں پھر ہمیں معافی کیسے مل سکتی تھی؟ تو یہ اس وقت
اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی، یا اس بات کو ابھی تک شاید میں بہت مشکل باتیں کر رہا ہوں، ایک آسان ذریعے سے سمجھ لیجئے۔ فرض کیجئے آپ کے علاقے میں کوئی غیر مسلم ہے اور وہ اتفاق سے مسلمان ہو گیا۔ اتفاق سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل ہم لوگوں کو دیکھ کر، ہم مسلمانوں کو دیکھ کر تو کوئی مسلمان ہونے بھی لگے تو یرک جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، نہیں بھئی ہمیں نہیں ہونا مسلمان، ایسی کیفیت ہے نا۔ لیکن آج سے 1500 سال پہلے ابتدائی اسلام میں، بھئی آج تو قرآن مجید کے کروڑوں نہیں اربوں نسخے موجود ہیں، لیکن اس وقت تو پوری بستی میں، ہر گھر میں دور ہونا تو دور کی بات ہے، پوری بستی میں اگر ایک قرآن کا نسخہ ہوتا تو یہ بڑی بات ہوتی تھی، کیونکہ پرنٹنگ پریس نہیں تھے، کیونکہ واٹس ایپ کے اوپر یہ اور فیس بک کے اوپر اور جناب یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ قرآن کو آپ سرچ نہیں کر سکتے تھے، گوگل بھی نہیں تھی، اس وقت پرنٹ میڈیا بھی نہیں تھا، تو اس وقت قرآن مجید کے نسخے کی پوری بستی میں کوئی ہوتا تو بڑی بات ہوتی تھی۔ اس وقت مدارس بھی نہیں کھلے ہیں، گلی کوچوں میں قال اللہ قال رسول کی صدائیں بھی نہیں آ رہی ہیں، ابھی حدیث کی کتابیں بھی کمپائل نہیں ہوئی ہیں، ابھی جناب اسلام پر کوئی آرٹیکلز اور مضامین لکھنے کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا ہے، ابھی یہ لاؤڈ سپیکر بھی نہیں بنا ہے کہ جناب آدمی ایک جگہ پہ بیٹھ کے بات کرے اور ساری بستی اس کی بات کو سن لے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس وقت اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، آج اتنی تیزی سے نہیں پھیل رہا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ اسلام کی صداقت کی بات ہے کہ ہیلری کلنٹن اور دیگر ممالک کے سربراہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان آور کنٹری، لیکن یہ چاہے سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہو تب بھی اس کے پھیلنے کی رفتار وہ نہیں ہے جو اس وقت تھی۔ تو اسلام اس وقت اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہا تھا؟ وہ اس لیے کہ لوگوں کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، قرآن کے نسخے لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے تھے، حدیث کی کتابیں ابھی نہیں تھی، لوگوں کو نہیں پتا تھا آقا کریم کے فرامین کیا ہیں، ابھی اسلام پر ریسرچ نہیں ہوئی، آرٹیکلز نہیں چھاپے گئے، ابھی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ اسلام کا فلسفہ عبادت کیا ہے۔ اس وقت یہ تمام چیزیں نہیں تھیں، لیکن لوگوں کو گلی کوچوں میں چلتے پھرتے قرآن نظر آ جاتے تھے۔ جو مسلمان تھے وہ قرآنی احکام اور اسلامی تعلیمات کی تجسیم تھے، پرسونیفیکیشن، ان کو دیکھ کے پتہ چلتا تھا اسلام کیا ہے۔ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا قرآن میں کیا لکھا ہے، لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ آقا کریم کے فرامین کیا ہیں، لیکن جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ ایک اتنا کھرا آدمی کسی کھوٹے مذہب کا پیروکار کیسے ہو سکتا ہے، اتنا اچھا شخص کسی برے مذہب کو کیسے مان سکتا ہے، ایک اتنا سچا بندہ کسی جھوٹے مذہب کا پیروکار کیسے ہو سکتا ہے۔ تو جناب محترم، لوگوں کو اسلام کے بارے میں نہیں پتا ہوتا تھا، وہ مسلمانوں کو دیکھ کر اس کی طرف راغب ہوتے تھے۔ اور آج عالم یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن اور حدیث پڑھ کے اسلام کی صداقت اور سچائی کا قائل ہونے بھی لگے تو ہم لوگوں کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو میں کافر بھلا، مجھے مسلمان نہیں ہونا۔ معاف کیجئے، یہ تو ضمناً یہ بات نکل آئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ کے علاقے میں اگر کوئی کافر ہو اور اتفاق سے مسلمان ہو جائے اور آپ اس سے کہیں کہ بھئی اب تو مسلمان ہو گئے، ظاہر ہے کہ تمہیں نماز بھی ادا کرنی ہوگی، ظاہر ہے جو نماز نہ پڑھے وہ کیا خاک مسلمان ہے، تو آپ اسے نماز کی کتاب دیں اور کہیں کہ بھئی یہ نماز کی کتاب ہے، یہ پڑھو اور اس کو پڑھ کر ذرا صحیح طرح نماز ادا کرو، تو کیا خیال ہے وہ شخص جو کبھی پہلے مسجد میں آیا نہیں ہے، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہیں ہے، اس نے لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا نہیں ہے، کیا صرف کتاب پڑھ کے صحیح طرح نماز ادا کر لے گا؟ ہمیں اسے نماز پڑھ کے دکھانی پڑے گی، نہ اسے نماز سکھانی پڑے گی، تبھی نماز ادا کر سکے گا۔ یارو اگر ایک نماز کوئی ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا عملی نمونہ اس کے سامنے نہ رکھا جائے، تو پوری زندگی اسلام کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھل کر کوئی کیسے گزار سکتا ہے جب تک کہ عملی نمونہ اس کے سامنے نہ ہو؟ تو اس لیے رب کائنات نے انبیاء کو بھیجا ہمارے لیے تاکہ ان کا عملی نمونہ ہمارے سامنے ہو اور ان کو دیکھ کر ہم اسلام کی صداقت اور سچائی کو اپنائیں۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب صفا کے پہاڑ پر جلوہ فگن ہوئے اور پہلی بار کھلم کھلا دعوت دی لوگوں کو اسلام کی، تو وہ منظر آپ جانتے ہیں۔ میرے آقا کریم صفا کے پہاڑ پر تشریف فرما ہیں، لوگوں کو بلایا، سب جمع ہوئے، آپ نے فرمایا بھئی اگر میں تمہیں خبر دوں
کہ پہاڑ کے دوسری طرف ایک لشکر ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے، تیار مانو گے؟ سب نے کہا جی آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، دروغ گوئی آپ کی عادت نہیں ہے، کس بیانی آپ کا شیوا نہیں ہے، جھوٹ کو آپ کے ہونٹوں سے نسبت نہیں ہے، ہم ضرور مانیں گے۔ تو تب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ یہ پتھر اور لکڑی کے تراشے ہوئے بت جن کو تم خدا مانتے ہو، یہ کچھ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے جس نے مجھے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ حضرات مکرم، یہاں غور کرنے کا مقام ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو جھٹلا رہے ہیں، رب کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، تو موقع محل کی نزاکت کا تقاضا تو یہ تھا کہ میرے آقا کریم بتاتے دیکھو یہ بت یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کی تو کوئی اوقات کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ جناب وہ قادر مطلق ہے جو چاہے سو کرے، اس نے یہ نظام کائنات برپا کیا ہوا ہے، سورج کو طلوع کرنے والا وہ، اور چاند کو غروب کے مراحل سے گزارنے والا وہ، اور دن رات کا سسٹم برپا کرنے والا وہ، اور شمس و قمر کا خالق وہ، اور دشت و جبل کا مالک وہ اس کی عظمت بیان کرتے نا بتوں کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ نہ خدا کی عظمت کا ذکر ہے، نہ وحی کی آمد کا ذکر ہے، نہ جبریل کی تشریف آوری کا ذکر ہے، نہیں، میرے آقا کریم فرماتے ہیں اے لوگوں مجھے صادق مانتے ہو، مجھے سچا مانتے ہو، مجھے خطاؤں سے پاک مانتے ہو؟ اے لوگوں اگر مجھے مانتے ہو تو اس کو بھی مان لو۔ یارو تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ یہ بات شاید ابھی آپ کو تھوڑا سا چبھے، لیکن آپ غور کیجئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ فرمایا کہ اے لوگوں میں خدا نہیں، میں معبود نہیں، میں پوجا کے لائق نہیں، میں پرستش کے قابل نہیں، میں تو اس کا فرستادہ رسول ہوں، میں اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں اس کا عبد مقدس ہوں، اس کا پاک بندہ ہوں، میں خدا نہیں، لیکن اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کا مقام کیا ہوگا؟ اے لوگوں میں تو خدا نہیں، لیکن اگر جانور میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں تو جس کو میں سجدے کرتا ہوں پھر اس کی شان کیا ہوگی؟ اے لوگوں میں تو پوجا کے لائق نہیں، لیکن اگر چاند میرے اشارے پہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے تو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ یارو تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور کرتا چلوں، شاید یہ کو ریلیٹڈ بھی ہو، دیکھیے علماء کرام سے شاید آپ نے ایک جملہ سنا ہو، اور اگر نہیں سنا تو چلیے اب مجھ سے سن لیجئے۔ علماء نے فرمایا کہ جو دیگر انبیاء ہیں وہ اللہ کے مظاہر صفات ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مظہر ذات ہیں۔ اچھا علماء تو سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن عوام سوچ رہے ہوں گے کہ آدمی صاحب پتہ نہیں کسی یونانی دوا کے اجزائے ترکیبی کا ذکر کر رہے ہیں، یہ مظاہر صفات، یہ مظہر ذات، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ چلیے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے فرض کیجئے رب کائنات نے آپ کو فرزند عطا فرمایا، اب بچہ جب ذرا اسکول گوئنگ ایج کو پہنچا کہ بھئی اب کچھ عرصے میں اس کو اسکول میں داخل کرانا چاہیے، تو آپ نے سوچا کہ اگر ذرا بچے کو میں تھوڑا سا پڑھا لکھا دوں، ذرا حروف کی شناخت کرا دوں، تو یہ کلاس میں ہوگا تو ذرا نمایاں ہوگا، استاد بھی اس سے خوش ہوں گے اور اس کی قابلیت کے معترف ہوں گے، اور اس کو ایک اچھا وہ سٹارٹ مل جائے گا۔ تو آپ نے بچے کو بٹھایا، بیٹے ذرا آؤ تھوڑا سا پڑھو میرے ساتھ، بیٹے پڑھو الف بے پے، بچے نے آپ کے ساتھ پڑھا، آپ نے 15-20 بار یہ سبق دہرایا، بچے نے آپ کے ساتھ ریپیٹ کیا، آپ نے اگلے دن جب بچے سے سبق سنا بچہ بھول چکا تھا۔ آپ ذرا تھوڑے سے مایوس ہوئے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں محنت تو کرنی پڑے گی نا۔ ایسا کرتے ہیں کہ بچے کو ذرا حروف کی صفات کے ذریعے اس کی شناخت کراتے ہیں، پھر یاد رہے گا اس کو۔ آپ لے کے بیٹھے، دیکھو بیٹے یہ جو سیدھا ہے یہ لکیر ہے، یہ عمود ہے، یہ الف ہے، یہ جو لیٹی ہوئی چیز ہے اس کے نیچے ایک نقطہ ہے یہ بے ہے، اور یہ اس سے ملتی جلتی جس کے نیچے 3 نقطے ہیں یہ پے ہے، یہ سیدھا الف، یہ افقی یہ بے، یہ اس کے ساتھ والی یہ پے، یہ الف بے پے، الف بے پے۔ وہ 20-25 بار بچے کو پڑھایا اور صفات کے ذریعے اس کی شناخت کرائی، بچہ دہراتا رہا، اگلے دن پھر سبق سنا، بچہ پھر بھول چکا تھا۔ اب آپ تھوڑے ڈس اپوائنٹ ہوئے کہ بچہ کہیں ڈل تو نہیں ہے، کن ذہن تو نہیں ہے، غبی تو نہیں ہے، پتہ نہیں پڑھ لکھ سکے گا یا نہیں، کیا بنے گا۔ اسی پریشانی میں بیٹھے ہیں کہ اتنے میں آپ کے کوئی دوست ملنے آئے، آپ کو اس سے پریشانی کا سبب پوچھا، آپ نے ساری بات بتا دی، آپ کے دوست نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ بھائی بچوں کو پڑھانا ٹیکنیکل کام ہوتا ہے،
یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. یہ جو دنیا کے اندر قاعدے چھپے ہوئے ہیں ہر جگہ، یہ خامخواہ نہیں چھپے ہوئے. یہ قاعدوں کے ذریعے بچے کو پڑھاؤ گے تو بچہ پڑھ جائے گا. اپنی طرف سے مغز ماری کرو گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. آپ کو ذرا امید کی کرن نظر آئی، آپ بازار گئے، وہاں سے قاعدہ خرید کے لائے، اب بچے کو پڑھایا. اب اس کے اندر ایک طرف بنا ہوا ہے انار، اس کے سامنے لکھا ہے الف، کہ بچہ دیکھے گا انار کو اور پہچانے گا الف کو. ایک طرف بنی ہوئی ہے بکری اور اس کے سامنے لکھا ہوا ہے بے، کہ بچہ دیکھے گا بکری کو اور پہچانے گا بے کو. ایک طرف بنا ہوا ہے پنکھا اور اس کے سامنے لکھی ہے پے، بچہ دیکھے گا پنکھے کو اور پہچانے گا پے کو. بلا تشبیہ و بلا تمثیل عرض کروں گا کہ رب کائنات نے اپنے بندوں کو درس توحید دینے کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. انبیاء تشریف لائے، اللہ کے بندوں کو توحید کا درس دیا اور ان کو بتایا کہ وہ جو ہمارا خالق ہے نا، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، وہ منفرد ہے، وہ ممتاز ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے. بندوں نے درس توحید پڑھا، ذہن نشین کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ عرصے میں بھلا دیا. رب کائنات نے پھر انبیاء کو بھیجا، انہوں نے انبیاء اللہ کی صفات کے ذریعے اس کی پہچان کرائی اور اللہ کے بندوں کو بتایا کہ دیکھو وہ جو ہمارا خالق ہے نا، وہ حی و قیوم ہے، وہ علیم و خبیر ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ تواب ہے. اللہ کی صفات کے ذریعے وہ اس کی شناخت کرائی. لوگوں نے اس سبق کو پڑھا لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر فراموش کر دیا. یارو بالآخر رب کائنات نے بھیجا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اور گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو اب دیکھو مصطفیٰ کو اور پہچانو خدا کو. ذرا اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک بات اور کرتا چلوں. آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ جو کرسچنز ہیں، عیسائی جو ہیں، انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں مانا؟ کیا وجہ تھی اللہ کا خاندان بنانے کی؟ بات دراصل یہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، بیماروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں ان کو شفا مل جاتی ہے، مٹی کی مورتی میں پھونک ماری ہے اسے اڑتا ہوا جیتا جاگتا پرندہ بنا دیا. اب وہ نبی کی عظمت سے واقف نہیں تھے، نبی کی شان کو، نبی کی طاقت کو، نبی کے تصرف کو اور اختیار کو نہیں مانتے تھے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جو مردوں کو زندہ کر دے وہ محض نبی ہو، فقط نبی ہو. یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ تو اللہ کا کام ہے نا. ہاتھ پھیر کے اور شفا دے دیں تو صرف نبی یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو خدائی کام ہے. مٹی کی مورتی کو جیتا جاگتا پرندہ بنا دیا، یہ محض نبی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے. تو چونکہ وہ نبی کے اختیار کو، نبی کی عظمت کو، شان کو، مرتبے مقام کو نہیں مانتے تھے، اس لیے وہ شرک میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوچا کہ یہ کام جو کرتا ہے یا تو خدا ہوگا یا اس کا بیٹا ہوگا، اور کون کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا. لیکن ہم اہل سنت چونکہ نبی کی عظمت کو مانتے ہیں، نبی کے اختیار کو، تصرف کو، اقتدار کو مانتے ہیں، اس لیے ہم شرک سے بچے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں بے شک میرے آقا کریم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، لیکن وہ خدا نہیں ہیں، وہ خدا کے شریک بھی نہیں ہیں، وہ تو خدا کے نبی ہیں. بے شک وہ سورج کو الٹے پاؤں لوٹا دیتے ہیں، جانوروں سے سجدے کرا دیتے ہیں، بے شک پتھروں سے کلمہ پڑھا دیتے ہیں، بے شک بادلوں کو پھاڑ کے دکھا دیتے ہیں، لیکن بہرحال وہ اللہ نہیں ہیں، وہ اللہ کے شریک نہیں ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. ارے ہم شرک سے اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ نبی کی قدرت و اختیار کو مانتے ہیں. حضرات محترم معاف کیجئے، میں تمہید میں اتنا گم ہو گیا کہ میں آیہ کریمہ پر کلام کرنا ابھی تک میں نے شروع نہیں کیا، اور مشکل یہ ہے کہ ابھی آپ سے اجازت پا کے مجھے کچھ اور دوستوں کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، اور ابھی تو وہ آنکھیں بچھائے بیٹھے ہوں گے. ذرا تھوڑی سی دیر اور گزری تو پھر آنکھیں دکھانے لگیں گے. تو میں ذرا اختصار کے ساتھ آیہ کریمہ کی طرف فکر کا سفر جاری رکھتا ہوں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حضرات مکرم، اس آیت کا انداز بیان جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. وما ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں، یہ نفی ہے.
دراصل آپ کو ظاہر ہے گھر میں بھی یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہوگا، خواتین اکٹھی ہوں تو کچھ نہ کچھ شور تو مچے گا ہی، تو اس بات کو جانے دیجئے، بس آپ کی توجہ میری طرف رہے، چلتا رہے گا کام۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ذرا اس آیہ کریمہ کا انداز بیان دیکھیے۔ حضور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا کرم ہے، ان کی شاعری سے جس کو ذرا سی دلچسپی ہو وہ نفی اسبات کی ترکیب سے بے خبر اور بے نیاز تو نہیں ہو سکتا، اور یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے ہمارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائی۔ نفی اسبات کیا ہے؟ کلمہ ہے، لا الہ، نفی ہے، کوئی معبود ہے ہی نہیں، الا اللہ اسبات ہے، اللہ کے سوا۔ یہ جو نفی اور اسبات جو ہے، پہلے انکار کیا پھر اقرار ہوا، یہ انداز بیان، اس میں حکمت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے حصر قائم ہوتا ہے، ما سوی المذکور کی نفی ہوتی ہے، ایک عام آدمی کو کچھ پتہ نہیں چلتا کیا ہوتا ہے۔ چلیے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر یہ کہا جاتا کہ اللہ ہمارا معبود ہے تو بات تو صحیح ہے نا، اللہ معبود تو ہے، لیکن اگر اتنا کہا جاتا اللہ ہمارا معبود تو ممکن ہے کہ کوئی چور دروازے تلاش کرتا، کہتا جی میں مانتا ہوں اللہ ہمارا معبود ہے، میں نے کب انکار کیا ہے، میں تسلیم کرتا ہوں اللہ معبود ہے، اللہ بھی ہے اور بھی ہے۔ لیکن جب کہا گیا لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں، الا اللہ، اللہ کے سوا، اب باقی ہر معبود کی نفی ہو گئی، صرف اللہ معبود ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ یہ حصر قائم ہوا کہ اللہ کے سوا ہر خدائی کے دعوے دار کا انکار، ہر خدا کے احتمال کا انکار، کوئی اور خدا نہیں ہو سکتا، بس وہی ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس کو حصر کہتے ہیں۔ ما سوی المذکور کی نفی، یعنی اللہ کا ذکر ہے نا، بس وہی خدا ہے، اور اس کے سوا باقی ہر ایک جو خدائی کے دعوے دار ہو سکتا ہے اس کی نفی کر دی گئی۔ حضرات مکرم، یہاں کلمے کی بات چلی ہے تو اپنے ذوق اور ایمان کے مطابق ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا، اور اس لیے بھی کہنا چاہوں گا، یہ ایک بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا توجہ سے آپ سماعت فرمائیے۔ میں یہاں نفرتیں پھیلانا نہیں آیا، آپ کو خدا نخواستہ تخریب کاری پر ابھارنے کے لیے بھی نہیں آیا۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ جناب یہاں پر آپ فلاں کے سر اتارنے اور اس کو قتل کریں گے تو سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے، ایسی کوئی بات کرنے نہیں آیا، لیکن بات یہ ہے، یہ بتانے آیا ہوں کہ ہمارے جو دیگر فرقے ہیں ان کے لوگ اپنے بچوں کو اپنے عقیدے کی بنیاد ذہن نشین کراتے ہیں، وہ قرآنی آیات ہوں یا احادیث ہوں یا روایات ہوں، وہ سب ان کو رٹواتے ہیں، یاد کراتے ہیں، ذہن نشین کراتے ہیں۔ اہل تشیع کو دیکھیے، ان کے بچوں سے پوچھیے، ان کو اپنے عقیدے کے مطابق سب چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو وہابی حضرات ہیں ماشاءاللہ، وہ تو اپنے بچوں کو بخاری دے کے گلی کوچوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ دیوبندی حضرات کا بھی یہی عالم ہے، وہ بھی پوری محنت کرتے ہیں۔ صرف ایک ہمارے بچے ہیں جو بے یار و مددگار پھرتے ہیں۔ جب سکول کالج میں جاتے ہیں نا، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ہاسٹل میں پہنچتے ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ ظاہر ہے سبھی مکاتب فکر کے بچے آئے ہوئے ہیں۔ اب جب وہاں پر ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، مل کے بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو لازمی طور پر مذہبی زیر غور آتا ہے۔ تو دیگر مسالک کے جو بچے ہیں وہ اپنے عقیدے کے ثبوت کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، احادیث پیش کر رہے ہوتے ہیں، روایات سامنے رکھتے ہوتے ہیں، دلائل دے رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے جو مسلک کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو یا کچھ شعر یاد ہوتے ہیں نعت کے، یا کچھ بزرگوں کی کرامتیں، آگے معاملہ صاف ہوتا ہے۔ جب وہ کچھ عرصہ 2-4 ہفتے ان کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ پھر اس خیال کے حامل ہو جاتے ہیں کہ یار لگتا یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے نا وہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں، ورنہ ہمیں وہ بتایا جاتا، ہمیں ذہن نشین کرایا جاتا۔ رفتہ رفتہ ان کا عقیدہ بدل جاتا ہے، وہ اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ ادھر ہم اپنے دوستوں کو، احباب کو بتاتے ہیں یار خدا کا خوف کرو، ذرا اپنے بچوں کی ذہنی تربیت کا اہتمام کرو، ان کے عقیدے کی حفاظت کی فکر کرو۔ ہمیں یعنی خود مجھے بارہا سننے کو ملتا ہے، جناب آپ عجیب بات کرتے ہیں، ان بچوں نے کہاں جانا ہے، یہ تو عاشق رسول کے بچے ہیں۔ جب وہ بچے کہیں چلے جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہاں جانا ہے۔ تو اس لیے
میں یہ کلمے کے حوالے سے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ ہمارا عقیدہ تو کلمے سے بھی ثابت ہے، وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. ہمیں اپنے بچوں کو باور کرانا ہے، ان کو یقین دہانی کرانی ہے، ان کو دلائل دینے ہیں اور ان کو بتانا ہے کہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو قرآن سے ثابت، احادیث سے ثابت. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اہل بیت اطہار کا ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے قرآن اور حدیث میں ہمیں عطا فرمایا ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اچھا، یہاں پاکستان میں کوئی اور اللہ نہ ہوگا، لیکن آپ جانتے ہیں امریکہ نے تو ساری دنیا کو نتھ ڈال کے رکھی ہوئی ہے. شاید امریکہ میں کوئی اور خدا ہو، زیادہ پاورفل، زیادہ سٹرونگ، زیادہ طاقتور، پرہیبت نہیں. اچھا چلیے، اس گلوبل ولیج میں، اس کرۂ ارض پر، اس دنیا میں، اس زمین پر کوئی اور خدا نہ ہوگا، لیکن شاید چاند پر، سورج پر، ستاروں، سیاروں پر، کہکشاؤں میں، آسمانوں پر شاید کوئی اور خدا ہو. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں پہ بھی بس وہی وحدہ لا شریک ہے اور کوئی نہیں. اگر کوئی ہم سے پوچھ لے کہ جناب یہ آپ کے اس دعوے کی اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ بھئی دیکھیے، اگر کسی دیہات کا، دور افتادہ پسماندہ علاقے کا کوئی شخص ہو جو اپنی یونین کونسل کی جیورسڈکشن سے باہر نہ نکلا ہو اور اتفاقاً وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹا کرنے جائے لاہور میں، اور لاہور میں مینار پاکستان کو دیکھا، حواس باختہ ہو گیا، عقل خبت ہو گئی، حیران ششدر، اتنا اونچا مینار. اب جب وہاں سے واپس آیا تو اپنے علاقے میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہتا ہے، تم نے کبھی دیکھا ہے مینار پاکستان؟ اتنا اونچا مینار تو دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. اب جنہوں نے دنیا دیکھی ہے وہ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. اس بیچارے کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ دیہات کا رہنے والا اتفاقاً لاہور پہنچا نا، تو مینار پاکستان کو دیکھ کر اس کی عقل جواب دے گئی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں، اس کا تجربہ محدود ہے، مشاہدہ محدود ہے، یہ بیچارہ کنویں کا مینڈک ہے، اس نے دنیا دیکھی نہیں ہے، اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں، جاؤ اپنا کام کرو. حضرات مکرم، اگر کسی دیہات کا کوئی شخص رہنے والا جس نے کبھی دنیا کی مشاہدہ نہ کیا ہو، لاہور جائے اتفاق سے اور مینار پاکستان دیکھ کر حیران ششدر رہ جائے اور اسے دنیا کا سب سے اونچا مینار قرار دے، تو اس کا تو ہم مذاق اڑائیں، اس کے بارے میں کہیں کہ یہ تو کنویں کا مینڈک ہے، اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں. اور ہم خود یہاں بیٹھ کے کہیں اس ساری کائنات میں کوئی اور خدا نہیں، تو کوئی ہمیں نہیں ٹوک سکتا، میاں تم بھی تو کنویں کے مینڈک ہو. تم نے کیا کہکشاؤں کا سفر کیا ہے؟ کیا چاند سورج پہ جا کے دیکھا ہے؟ کیا آسمانوں پہ جھانکا ہے؟ کیا ستاروں پہ کمندیں ڈالی ہیں؟ کیا اس کائنات کی وسعتوں کو کھنگالا ہے؟ یہاں بیٹھ کے کہتے ہو اس کائنات میں کوئی اور خدا نہیں. تو تمہارے اس دعوے کی اوقات کیا ہے؟ اس کلمے کی حیثیت کیا ہے؟ اس ایمان کا اعتبار کیا ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا، قل هو اللہ احد، اے محبوب تو ان سے کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے. جب تو ان کو بتائے گا، ان کو سکھائے گا، ان کو جتائے گا، ان کو پڑھائے گا، اور جب تیرے کہنے پر یہ میری توحید کا، میری وحدانیت کا اعلان کریں گے اور کہیں گے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا اور کوئی الہ نہیں، کوئی اور معبود نہیں، پھر اگر کسی نے ان کو جھوٹا کہنے کی کوشش کی، ان کی تکذیب کی کوشش کی، تو یہ اس کو جواب دے سکیں گے کہ اگر میرا دعویٰ یہ ہوتا کہ جی مجھے پتا ہے، مجھے خبر ہے، میں جانتا ہوں، میں نے ساری کائنات دیکھ لی، پوری کائنات میں کوئی اور خدا نہیں ملا مجھے، تو تم مجھے جھوٹا کہہ سکتے تھے، کیونکہ میں نے تو ساری کائنات نہیں دیکھی. لیکن یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ارے جس ہستی کے کہنے پر میں گواہی دے رہا ہوں نا، ارے میں نے تمام کائنات کو نہ دیکھا ہوگا، لیکن اس ہستی نے تو ساری کائنات کو اپنی ہتھیلی کی طرح دیکھا ہے. آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اور محمد رسول اللہ اس کی دلیل ہے. شاید سمجھ نہ آتا ہو کہ کیسے دعویٰ ہے اور کیسے دلیل ہے. یارو اب پتہ چل رہا ہے کہ جناب اگر ہمیں کوئی جھٹلائے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم اس ہستی کے کہنے پر گواہی دے رہے ہیں. وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اس نے ساری کائنات کو اپنی ہتھیلی کی طرح دیکھا ہے. اس نے ہمیں بتایا ہے کہ اس ساری کائنات میں کوئی اور معبود نہیں. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام کائنات میرے آقا کریم کی نگاہ میں ہے، کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ اختلافی مسائل کو چھیڑ رہے ہیں، یہ امت مسلمہ میں فساد کا بیج بو رہے ہیں، یہ جناب لڑانے اور بھیڑانے کی فکر میں ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں یہ نہ مانوں کہ تمام کائنات میرے آقا کریم کی نگاہ میں، تو میرے کلمے کا اعتبار نہیں ہوتا، میرے ایمان کا وزن نہیں بنتا. اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے ایمان کا وزن ہو تو یارو مجھے ماننا ہے کہ یہ تمام کائنات میرے آقا کریم کی نگاہ میں ہے. معاف کیجئے،
جب گھڑی پر نظر پڑ رہی ہے تو پتہ چلتا کہ جناب میری تمہید جو ہے وہ تقریر کا ٹائم لے گئی. بہرحال بات شروع کی تھی، ذرا اسی بات کو ختم کر کے ایک نصیحت پہ لا کے اور بات ختم کرتا ہوں. اور آپ تو یہاں سے اٹھیں گے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. بھائی مجھے تو ملتان پہنچنا ہے، اور ظاہر ہے کہ صبح جمعہ ہے اور ہماری دوڑ آپ کو پتہ ہے مسجد تک ہوتی ہے. حضرات مکرم، یہی انداز کلمے کا، یہی اس آیت کا ہے. لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، اللہ کے سوا. وما ارسلنا کا، ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں، الا رحمت للعالمین، مگر العالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے، پوری خدائی کے لیے رحمت بنا کر. یعنی جس طرح اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اسی طرح میرے آقا کریم رحمت کے سوا اور کچھ نہیں. اچھا، ایک صاحب نے بڑا سپرفیشل سا اعتراض کیا، کہنے لگے جی آپ کہتے ہیں دیکھیے جی یہ انداز بیان، نفی، اثبات، فلاں فلاں، یہ جناب آقا کریم رحمت کے سوا اور کچھ نہیں. بھئی وہ کسی کے باپ بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، ہمسائے بھی ہیں، استاد بھی ہیں، مربی بھی ہیں، معلم بھی ہیں، اور آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ رحمت کے سوا اور کچھ نہیں. میں نے کہا کہ بھائی رب کائنات نے یہی بتایا ہے کہ میرا محبوب کسی کا باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، لیکن یاد رکھو اگر باپ ہے تب بھی رحمت ہے، بیٹا ہے تب بھی رحمت ہے، پڑوسی اور ہمسایہ ہے تب بھی رحمت ہے، اور استاد اور معلم ہے تب بھی رحمت ہے. میرا محبوب ہر صورت میں رحمت ہے، اور رحمت کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اچھا، ایک صاحب نے ذرا زیادہ ٹیکنیکل اعتراض کیا، کہنے لگے جناب قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے، وما محمد الا رسول. یہاں پر بھی وہی نفی اثبات کا انداز ہے، یہاں پر بھی حصر قائم ہو رہا ہے، یہاں بھی ماسب المذکور کی نفی ہو رہی ہے. اللہ فرماتا ہے میرا محبوب کچھ نہیں، وما محمد الا رسول، سوائے رسول کے. اب بتائیے کہ کیا کریں؟ ایک آیت کہتی ہے وہ رحمت کے سوا اور کچھ نہیں، دوسری آیت کہتی ہے وہ رسول کے سوا اور کچھ نہیں. اب کس آیت کو فوقیت دیں؟ اور بات صرف فوقیت دینے کی نہیں ہے. قرآن میں تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا، کسی بشر کا کلام ہوتا، تو تم اس میں بڑی کنٹراڈکشن دیکھتے، بڑا تضاد. آدمی ایک بات کرتا ہے نا، پھر بھول جاتا ہے کیا کہا تھا، پھر کوئی اس کے خلاف کوئی اور بات کر دیتا ہے، اور جب بعد میں کوئی توجہ دلائے تو پھر جسٹیفیکیشنز تلاش کرتا ہے، بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے، ان کو ملانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. جیسے آج کل ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر یہ بڑا ٹرینڈ عام ہے نا، جناب دیکھیے فلاں لیڈر نے پہلے یہ کہا تھا آج یہ کہہ رہا ہے، پہلے یہ کہا تھا آج یہ کہہ رہا ہے. اس قسم کے کمپیریزنز آتے رہتے ہیں نا. تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس میں کوئی آیت دوسری آیت کے خلاف نہیں ہوگی، ٹکرائے گی نہیں، اس کے اندر کہیں کوئی تصادم نہیں ہوگا. یہ سارے قرآن کے اندر ایک ہی بات ہوگی اور اس کے خلاف کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہاں کیا کریں؟ اب ایک قرآن کہہ رہا ہے ایک آیت میں کہ وہ رحمت کے سوا اور کچھ نہیں، دوسری آیت کہتی ہے وہ رسول کے سوا اور کچھ نہیں. یہ تو کھلا ٹکراؤ تو نظر آ رہا ہے. معاذ اللہ یہاں تو قرآن کی صداقت داؤ پہ لگ گئی. اب کیا کریں؟ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے ان دوست کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب بات یہ ہے اس اعتراض کا جواب تو اسی آیت میں موجود ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر العالمین کے لیے رحمت بنا کر. یہ جو انداز ہے ترجمے کا، یہ تو نفی اثبات کی وجہ سے ہے نا. اگر اس کو ایک سمپل سٹیٹمنٹ، ایک سیدھا سادہ جملہ بنایا جائے تو یوں بنے گا کہ اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے، تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ایسے ہی بنے گا ترجمہ. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو جس کو بھیجا جائے اسی کو رسول کہتے ہیں نا. تو یہاں پر تصادم کہاں ہے، ٹکراؤ کہاں ہے؟ بلکہ یہاں تو وضاحت ہے کہ صرف رسول نہیں بلکہ رسول رحمت بنا کر بھیجا. حضرات محترم، یہ گفتگو تو ابھی بہت جا سکتی ہے، لیکن میں اس کو صرف ایک نصیحت کے پیرائے میں لا کے اور بات ختم کرتا ہوں. دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجسم رحمت ہیں، سب مانتے ہیں نا. اور میرا خیال ہے کہ ہر وہ شخص چاہے وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اگر ان کا شمار امت مسلمہ میں ہوتا ہے کسی انداز سے، تو کسی نے آج تک آقا کریم کے مجسم رحمت ہونے کا انکار نہیں کیا. آقا کریم کو ہم مجسم رحمت مانتے ہیں. اب میں جسارت کر رہا ہوں، یہ بتائیے کہ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طرز حیات ہے، جو زندگی گزارنے کا انداز ہے،
اگر اس انداز سے ہمیں زندگی گزارنی پڑے تو ہمارا رویہ کیا ہوگا، جذبات کیا ہوں گے، محسوسات کیا ہوں گے۔ میرے آقا کریم کھجور کی چٹائی پر استراحت فرماتے ہیں، جو کی روکھی سوکھی پر گزارا فرماتے ہیں، شکم مبارک پہ پتھر بھی باندھ لیتے ہیں، پیوند لگے کپڑے زیب تن فرماتے ہیں، اپنی لاڈلی شہزادی کو پیوند لگی چادر سے گھر سے رخصت فرماتے ہیں، فقر و فاقہ کشی کی زندگی اختیار فرماتے ہیں۔ آپ دشمنوں کے سنگ زنی سے لہو لہان بھی ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کی سیرت مبارکہ میں بتائی گئی ہیں نا، ہم جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ اگر یہ بتائیے، اگر یہی انداز زندگی ہمیں ملے تو کیا ہم خوش ہوں گے؟ دیکھیے آقا کریم کا بات ہے سامنے، اس لیے ظاہر ہے کہ کچھ اور کہتے ہوئے زبان لڑکھڑائے گی بھی صحیح، اور جذبات بھی کچھ اور ہوں گے، لیکن آدمی اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا نا۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ اگر ایک وقت فاقہ کرنا پڑ جائے تو ہم شکایتوں کے دفتر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ مولا وہ جو کافر ہے، مشرک ہے، وہ جو تیرے منکر ہے، دشمن ہے، مولا ان کو تو بڑا نوازا ہے تو نے، بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے ان کے پاس، کیا کرو فر تمطراق شان و شوکت سے زندگی گزارتے ہیں اور چین کی بنسی بجاتے ہیں، لیکن ہم تیری بارگاہ میں جھکنے والے، تجھ سے لو لگانے والے، پینگے بڑھانے والے، تیرے محبوب کے نام کا کلمہ پڑھنے والے، مولا ہم ترستی اور سسکتی ہوئی زندگی گزارتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ تو اس صورت میں ہے جبکہ پوری زندگی اس طرح نہیں گزارنی پڑ رہی جس طرح آقا کریم کی ہے۔ تو ہم نے کبھی سوچا کہ ہم اللہ سے رحمت تو منہ بھر بھر کے مانگتے ہیں، مولا اپنی رحمت سے نواز دے، اپنی رحمت سے ہماری جھولیاں بھر دے، مولا اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں محروم نہ کرنا، لیکن جو مجسم رحمت ہے ان کا انداز حیات تو یہ ہے۔ تو تم نے کبھی سوچا کہ رحمت کہتے کسے ہیں؟ کم از کم اس سے یہ تو پتہ چل گیا کہ رحمت سیم و زر کے انبار کو نہیں کہتے، درہم و دینار کو نہیں کہتے، ارے زمین جائیداد کو نہیں کہتے، وہ اس کر و فر تمطراق کو نہیں کہتے، وہ اس طاقت و اقتدار کو نہیں کہتے۔ پھر رحمت کیا ہے؟ ہم تو رب سے رحمت مانگ رہے ہیں، لیکن کیا رحمت کوئی ایسی چیز ہے جو اپنے بچے سے کہیں جاؤ بیٹے ذرا 2 کلو رحمت پکڑ لاؤ بازار سے؟ ہم جب رحمت کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے کچھ تو ہمارے ذہن میں مراد ہوتا ہوگا نا، اس سے مراد کیا ہے؟ ابھی اپنے آپ سے پوچھئے، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان بزرگوں کی، اللہ والوں کی بات نہیں کرتا، میں اپنے جیسے گناہگاروں کی بات کرتا ہوں۔ جب ہم اللہ سے رحمت مانگتے ہیں ہمارے ذہن میں اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مال، دولت، زمین، جائیداد، گھر والی، اولاد، صحت، عافیت، نام و نمود، شہرت، عہدہ، منصب، اختیار و اقتدار، یہی چیزیں ہوتی ہیں نا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے نا، ان سب کا تعلق اس دنیا سے ہے، آخرت سے نہیں ہے۔ گویا ہم نے اللہ کی رحمت کو اس دنیا تک محدود کر دیا ہے۔ اور اب ذرا بیٹھ کے کسی وقت سوچئے گا کہ ہمیں اس دنیا میں کتنا رہنا ہے، اس دنیا میں کتنا رہنا ہے، اور یہاں پہ جہاں 70-80 سال بہت ہوا، 100-125 سال، اس سے آگے کی تو کوئی صورت نہیں بنتی، جہاں اتنا ہی رہنا ہے، یہاں کے لیے تو ہم نے ساری زندگی کوشش و کاوش اور تگ و دو میں گزار دی ہے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کا کچھ سوچا ہی نہیں۔ بات نصیحت کی طرف لا کے ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ تو ربڑ کی طرف چیز ہے، اس کو کھینچتے چلے جائیے۔ بے شک ہمیں یہ بتایا گیا قرآن میں کہ تم اللہ کے لیے مثالیں مت لانا، وہ اس لیے کہ وہ تم جو بھی مثال دو گے وہ تمہارے تجربے مشاہدے کے مطابق ہوگی، اور رب کائنات تو تمہاری عقل سے، وہم سے اور فراست سے اور تمہارے تجربے مشاہدے سب سے بالا تر ہے، اس لیے اس کے لیے مثالیں مت لانا۔ لیکن جب ہماری کم فہمی کی وجہ سے، ہماری کج عقلی کی وجہ سے، ہمیں سمجھانے کی مجبوری کی وجہ سے جب مثال دی گئی تو کیا کہا گیا کہ وہ جو رب ہے نا وہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے۔ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، ماں کی مثال دی گئی، لیکن سمجھنے کی جو بات تھی وہ ہم نے نہیں سمجھی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی ماں آپ کا برا چاہے گی؟ نہیں، ظاہر ہے ماں کیسے برا چاہ سکتی ہے، لیکن بہرحال وہ ہم جیسی ایک انسان ہے نا، اس سے خطا کا ارتکاب تو ممکن ہے نا۔ کسی چیز کو ہمارے لیے اچھا سمجھتی ہو وہ اچھی نہ ہو، کسی چیز کو برا سمجھتی ہو بری نہ ہو، عین ممکن ہے۔ لیکن وہ جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے، کیا اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے؟ اس سے تو نہیں ہو سکتی۔ تو پھر وہ جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے اور ہمیں یقین ہو
تو یارو وہ جو ہمارے لیے چاہے گا اس سے بہتر تو ہم چاہ ہی نہیں سکتے. اگر ہم نے اس کی سرکشی نہیں کی، بغاوت نہیں کی، نافرمانی نہیں کی، اگر ہم نے اس کی حکم دولی نہیں کی، اگر اس کے قہر و غضب کو دعوت نہیں دی، تو یارو وہ جو کچھ ہمارے لیے چاہتا ہے اس سے بہتر ہم نہیں چاہ سکتے. لیکن بات وہیں پہ آ کے ٹھہرے گی، جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مولا ہم اس غربت میں زندگی گزارے ہیں، اور آج کل ماشاءاللہ جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے اور جو غربت ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، یہ غربت اسی طرف جاتی نظر آ رہی ہے، اللہ معاف کرے، جو بسا اوقات بندے کو کفر کی طرف لے جاتی ہے. اللہ معاف کرے اپنے کرم سے. حضرات محترم، دیکھیے آپ کو پتہ ہے نا، ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہے رب کی بارگاہ میں، معلوم ہے نا. زمین جائیداد ملی اس کا حساب دینا ہے، مال دولت ملی اس کا حساب دینا ہے، اگر کوئی عہدہ منصب ملا اس کا حساب بھی دینا ہے کہ اپنے عہدے کو، منصب کو، طاقت و اقتدار کو ہم نے کس طرح استعمال کیا تھا. اگر اولاد ملی اس کا حساب بھی دینا ہے کہ اپنی اولاد کو کیا رزق حلال پہ پالا تھا، کیا ایک اچھا پکا سچا مسلمان بنایا تھا. ہر چیز کا حساب تو دینا ہے. اچھا فرض کیجئے میں آپ میں سے 2 افراد کو زحمت دوں، ایک کو 1000 روپے دوں، دوسرے کو 10 لاکھ روپے دوں، اور 4-6 مہینے کے بعد پھر پھیرا لگاؤں، دونوں کو بلاؤں، ہاں بھائی آپ کو میں نے 1000 روپے دیے تھے، آپ ذرا بتائیے کہاں خرچ کیے، اور آپ کو میں نے 10 لاکھ دیے تھے، آپ بھی ذرا بتائیے کہاں لگائے. کیا خیال ہے کس کے لیے حساب دینا آسان ہوگا؟ 1000 روپے تو حضرت آج کل حساب کتاب میں آتے ہی نہیں ہوں گے. اٹ وڈ بی ڈیم ایزی، بہت زیادہ آسان ہوگا نا اس کے لیے. تو کیا پتا، میں فتویٰ نہیں دے رہا، آپ کو دعوت غور و فکر دے رہا ہوں. کیا پتا اسی محفل میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو رب سے شکوے بھی کرتے ہوں، شکایتیں بھی کرتے ہوں، اپنی زندگی سے عاجز بھی ہوں، تنگ بھی ہوں، لیکن رب کائنات گویا یہ فرماتا ہو کہ یہ میرے بندے اگر یہ چند روز کی زندگی، اگر یہ اس تنگی ترشی غربت میں گزار لیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے. ورنہ میں جانتا ہوں کہ میں نے اگر ان کو مال زیادہ دے دیا نا، ان کی آخرت خراب ہو جائے گی، ان کے لیے حساب دینا مشکل ہو جائے گا. کیا پتہ یارو اسی محفل کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں جن کی غربت بھی در حقیقت ان کے لیے رحمت ہو اللہ کی، یہ وہ بہتر جانتا ہے. تو اگر اس بات کو آپ پیش نظر رکھیں تو رحمت کیا ہے؟ دراصل رحمت یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی رضا پہ راضی ہونا سیکھ لیں. اس سے بڑھ کر رحمت نہیں ہو سکتی. اگر ہم اس کی رضا پہ راضی ہوں تو یہ دنیا بھی ہماری اور وہ دنیا بھی ہماری. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.